ساری دنیا کے نام۔ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری کا سنتوں کو عام کرنے کے لیے UK کا سفر 31 اکتوبر 2025 کو فیضان مکہ مسجد بریڈ فورڈ UK میں نماز جمعہ سے قبل سنتوں بھرا بیان، عاشقان رسول کو دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ 1 نومبر 2025 کو پتوکی پنجاب پاکستان کے علاقے پھول نگر میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی کا علم کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان۔ پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شامل کریں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ میرے عیب میری اصلاح کی نیت سے مجھے ہی بتائیے، میری کوئی دوسری برانچ نہیں۔ امیر اہل سنت اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے کہ میرے عیب اگر آپ میری غلطی دیکھیں تو میری اصلاح کی نیت سے مجھے بتا دیں۔ ہمارا ہوتا ہی ہے کہ دوسروں کو بتاتے ہیں، تیسرے کو بتاتے ہیں، سوشل میڈیا پر اب تو بتاتے ہیں۔ خود مجھے مطلب تجربہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ میری اصلاح کے لیے کہ اب ان کے نزدیک جو بھی اصلاح ہو وہ ہے یا نہیں اصلاح کی صورت، وہ بات کی بات ہے۔ الیاس قادری کو میرا پیغام پہنچا دو، اور وہ ڈنکا بج گیا، الیاس قادری سوشل میڈیا پر وضاحتیں کرے اور پھر جواب الجواب ملے، اور پھر اس کا تو یہ مطلب کام نہیں کرتا، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا نا اس کا اس طرف کوئی رجحان ہے، تو یوں کرتے ہیں، مطلب اس کو بولیں گے، اس کو بولیں گے، اس کو بولیں گے کہ یہ یوں کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ، تو آپ بھی سمجھا دو نا یار۔ تو یہ کسی کو بولنا تو اگر اس نیت سے ہے کہ کوئی واقعی ایسے فرد کو کسی کو بولا، سوشل میڈیا میں ایک فرد نہیں ہے نا، تو لاکھوں تک بات پہنچتی ہے، کسی ایک فرد کو اس لیے بولا کہ وہ فرد پاورفل ہے، میں سمجھا نہیں سکوں گا، یہ سمجھا دے گا، تو اس نیت سے اگر بولے گا اس کی اصلاح کے ثواب ملے گا، ورنہ یہ کہ اور غیبت کس کو بولتے ہیں؟ غیبت ہی تو ہے کہ کسی کا عیب اس کی پیٹھ کے پیچھے بطور عیب بیان کرنا، غیبت گناہ کا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس لیے مطلب وہ اچھے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ میری کوئی برانچ نہیں ہے، کسی اور کو مت کہو، اب مجھے بتا دو، میں ہوں نا، انشاءاللہ آپ بتائیں گے، میں اصلاح قبول کروں گا۔ اگر وہ میری بھول ہوئی تو، بھول نہیں ہوئی تو آپ کو مطمئن کر دوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین خبر دیں گے آپ کو یورپ سے، جہاں دینی کاموں کی ترویج کے لیے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی سفر پر ہیں۔ اسی دوران 1 نومبر 2025 کو فیضان ایمان اسلامک سینٹر ہاگن جرمنی میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک جرمنی کے شہروں فرینکفرٹ اور ہاگن میں بزنس کمیونٹی، مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں اور عرب عاشقان رسول کی خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدت ذلہ العالی سے ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ ادھر 1 نومبر 2025 کو ہاگن سٹی کے فیضان ایمان اسلامک سینٹر میں ہونے والے سنت بھرے اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت نے سنت بھرا بیان کیا۔ جو شخص اللہ کریم کے ذکر سے دور اور دنیا میں مصروف ہو جائے، ایسا شخص ہمیشہ بے چینی میں رہتا ہے، اور اس کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ تنگی میں گزرتی ہے، خواہ وہ ہر چیز کا مالک ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کے پاس دنیا میں طور پر اس کا بہت کچھ مال ہو، پھر بھی وہ پریشان حال رہے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔
ہم اپنی زندگی عبادت میں گزاریں، طاعت میں گزاریں اور اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ دوران اجتماع خلیفہ امیر اہل سنت نے سلسلہ عالیہ قادری رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور دعا کروائی۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم ارزقنی شہادة فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد یورپی ممالک نیدرلینڈ اور اسپین سمیت جرمنی کے مختلف شہروں سے اجتماع میں شریک بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور عرب اسلامی بھائیوں نے خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت پائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت منعقدہ سنت برے اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب پائیے۔ خبر دیں گے آپ کو UK سے، جہاں سنتوں کی ترویج و اشاعت کے لیے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری سفر پر ہیں۔ اسی دوران 31 اکتوبر 2025 کو فیضان مکہ مسجد بریڈ فورڈ UK میں نماز جمعہ سے قبل سنت بھرا بیان کرتے ہوئے عاشقان رسول کو دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ 31 اکتوبر 2025 کو UK کے شہر بریڈ فورڈ کے علاقے BD9 میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم جامع مسجد فیضان مکہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری مدۃ ظلہ العالی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا کسے ہے؟ چاہتا اسی کو ہے کہ جو اس کی چاہت میں اپنی چاہت قربان کرتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے میدان قیامت میں کھڑے ہونے کا ڈر رکھتا ہے اور اپنے نفس کو بری خواہش سے بچا لیتا ہے، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سب سے زیادہ چار چیزوں پہ فوکس کیا گیا، ایک نگاہ کی حفاظت کہ غلط نہیں دیکھنا، دوسرا زبان کی حفاظت کہ غلط نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، تہمت نہیں لگانی، الزام تراشی نہیں کرنی، فضول گوئی نہیں کرنی، پیٹ کی حفاظت کہ پیٹ کے اندر نہ حرام کا لقمہ جائے نہ شبہ کا لقمہ جائے، اور اس کے ساتھ دل کی حفاظت کہ دل کے اندر خواہشات کے خیالات ہی گھومتے نہ رہیں، کبھی وہ سوچ لیا، کبھی وہ سوچ لیا، کبھی وہ سوچ لیا، دل کو خدا کی طرف لگا دینا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیوں کے واقعات بھی بتائے۔ انہیں تپتی ریت کے اوپر گھسیٹا گیا، انہیں کوڑوں سے مارا گیا، انہیں ہر طرح کی تکلیف پہنچائی گئی کہ تم کہو کہ کفار کے فلاں جو بت ہیں وہ معبود ہیں، لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی لفظ آتا تھا کہ اللہ تنہا معبود ہے، تو وہ استقامت کی وجہ سے آج بھی ان کا تذکرہ چلتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا اور لٹا کے کہا جاتا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، ایمان کو چھوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ شہادت میں بھی کلمہ پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ انہیں اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے آگ سے فرمایا کہ اے آگ عمار پر ایسے ہی سلامتی اور ٹھنڈک والی ہو جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا کہ اے عمار تم خوشبودار ہو اور دوسروں کو خوشبودار بنانے والے۔ دوران بیان مفتی محمد قاسم اتاری مدۃ ظلہ العالی نے دین متین کی خدمت و سنتوں کی ترویج و اشاعت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ اس کے بعد شرکاء اسلامی بھائیوں نے مفتی محمد قاسم اتاری مدۃ ظلہ العالی سے ملاقات کی سعادت پائی۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، کراچی سندھ پاکستان میں پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ PCSIR میں 28 اکتوبر 2025 کو شعبہ تعلیم کے تحت اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت و معجزات کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے سچل گوٹھ میں قائم پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل
ریسرچ یعنی PCSIR کے ٹریننگ سینٹر میں شعبہ تعلیم کے تحت 28 اکتوبر 2025 کو اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر جنرل PCSIR لیبس کمپلیکس کراچی، ڈائریکٹر FRC اور ڈائریکٹر پاک سوئز سمیت دیگر عہدیداران و سٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہوا۔ رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے کہا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو شفاعت لے لو یا تمہاری آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے۔ 50% آف یور امہ، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ شفاعت میں زیادہ وسعت ہے۔ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت اس لیے نبی پاک نے قبول فرمائی کہ اپنی ساری امت ہی کو جنت میں لے جائے گی۔ رکن شورا نے عاشقان رسول کو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں درود و سلام پڑھا گیا۔ رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ لطف آیا اور صحیح بات ہے کہ بہت سی یادیں تازہ ہو گئی، آخرت یاد آ گئی جو کہ ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے آخری وقت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے عملی تقاضوں سے متعلق آگاہ کیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ اس کو محبت کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خصوصی محبت کا ثبوت دینا چاہیے۔ 1 نومبر 2025 کو پتوں کی پنجاب پاکستان کے علاقے پھول نگر میں سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے علم کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو علم دین حاصل کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ پنجاب پاکستان کے شہر پتوکی کے علاقے پھول نگر میں قائم جامع مسجد بابئی میں 1 نومبر 2025 کو سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے علاوہ مقامی عاشقان رسول اور طلباء کرام نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے علم کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو علم دین حاصل کرنے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اس موقع پر خصوصی اسلامی بھائی اسپیشل پرسنز بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ نے اشاروں کی زبان میں رکن شورا کے بیان کی ترجمانی کی۔ آخر میں دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دعوت اسلام کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد سلیم اتاری نے 1 نومبر 2025 کو مدینۃ العالیہ ملتان پنجاب پاکستان میں قائم نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس کیمپس میں ڈاکٹر عاصم رجوانہ سے ملاقات کی اور ان کی والدہ مرحومہ کے ایثار ثواب کے لیے دعا بھی کروائی۔ رکن شورا نے ڈاکٹر عاصم کو والدہ کے لیے ایثار ثواب کرتے رہنے، درود پاک پڑھنے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھرپور تعاون کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اپنے ناظرین کو بتائیں انشاءاللہ الکریم 7 نومبر 2025 جمعہ کو حیدرآباد سندھ کے علاقے لطیف آباد نمبر 8 کے گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے عظیم الشان قافلہ اجتماع، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی محمد عمران اتاری سنت و بھرا بیان کریں گے۔ قافلہ اجتماع کی تیاریوں اور دعوت دینے کا سلسلہ جاری ہے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 8 میں واقع گراؤنڈ میں 7 نومبر 2025 کو دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان قافلہ اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں نگران شہر مشاورت نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اجتماع گاہ کا وزٹ کیا اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نیز نگران شہر مشاورت اور دیگر اسلامی بھائیوں نے تاجروں، مختلف مارکیٹوں میں دکانداروں سے ملاقاتیں کی اور انہیں قافلہ اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ اس حوالے سے نگران شہر مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، الحمدللہ اس وقت ہم حیدرآباد کے مشہور باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں آئے ہیں اور الحمدللہ 7 نومبر بروز جمعے بعد نماز عشاء مرکزی مشورہ کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری یہاں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ اس کے انتظامات اور وزٹ کرنے کے لیے ہم آئے۔ ہم نے یہاں منچ کے حوالے سے کہ اسٹیج کہاں بنے گا اور عوام کو بٹھانے کے حوالے سے دیگر جو ہمارے کیمپس لگیں گے اور یہاں پر مین گیٹ کہاں لگے گا اور کس انداز سے یہاں پر آنا ہوگا، عوام کو کیسے بٹھانا ہے، یہ سارا جائزہ لیا گیا اور یہاں پر وزٹ کیا گیا اور انشاءاللہ الکریم حیدرآباد کے اندر یہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان
شاندار جاندار انشاءاللہ الکریم یہ اجتماع ہوگا. آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ 7 نومبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء آپ بھی تشریف لے کر آئیں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں ضرور شرکت کروائیں. قافلہ اجتماع کی دعوت کے سلسلے میں اسلامی بھائیوں نے حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں شاہراہوں پر پینافلیکس اور سائن بورڈز بھی آویزاں کیے. کراچی سندھ پاکستان کے علاقے نارتھ کراچی میں 2 نومبر 2025 کو ایک گھر میں محفل نعت کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے سنت و بھرا بیان کیا. اسلامی بہنوں کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت دی. دیکھیے یہ رپورٹ. کراچی سندھ پاکستان کے علاقے نارتھ کراچی میں 2 نومبر 2025 کو ایک گھر میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسلامی بہنیں شریک ہوئیں. نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے اولاد کی تربیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا. ان کا کہنا تھا کہ بچے اپنے والدین اور عزیز و اقارب کی امیدوں کا محور ہوتے ہیں. اسلامی معاشرے کا مفید فرد بنانے کے لیے ان کی شریعت کے مطابق تربیت بہت ضروری ہے. اگر یہ اپنی ذمہ داریاں شریعت کے مطابق بطریق احسن ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا اور ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو دینی ماحول سے وابستہ کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی نیکیاں کریں. اس موقع پر انہوں نے اسلامی بہنوں کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی دعوت دی، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتیں کی. آخر میں دعا کی گئی. شعبہ اصلاح اعمال اسلامی بہنوں کے تحت 25 اکتوبر 2025 کو سندھ پاکستان کے شہر جام شورو میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں قرب و جوار سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی. شعبے کی صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے دینی کاموں کو بڑھانے کا ذہن دیا. تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال اسلامی بہنوں کے تحت 25 اکتوبر 2025 کو سندھ پاکستان کے شہر جام شورو میں ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں حیدرآباد ڈویژن کی ٹاؤن، UC، وارڈ اور ذیلی سطح کی ذمہ دار اور شعبے کی دیگر اسلامی بہنیں شریک ہوئیں. شعبے کی صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کی ڈویژن سطح پر حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور اسلامی بہنوں میں نیکی کے کاموں کو مزید بڑھانے کے لیے آئندہ کے اہداف بھی دیے. شعبے میں دینی کاموں کی اچھی کارکردگی پر اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تحفے میں دیے گئے. مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں. مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 5 نومبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. کال آئی تھی کہ آپ ویسے تو الحمدللہ بزرگوں کے کلام پڑھتے ہیں، لیکن